today I needed tea in order to keep awake. Otherwise جھونکے آ رہے تھے مجھے, دل کر رہا تھا کہ بیڈ ہو اور آرام سے میں سو جاؤں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کمی ہو تو آپ کو ڈرگز کی ضرورت پڑتی ہے. روزانہ تو نہیں ضرورت پڑتی, کوئی کمی ہو تو پھر ضرورت پڑتی ہے. اگر اپنے اندر ہمارے تھاٹ کی کوئی کمی ہو, موڈ کی کوئی کمی ہو, روٹینز کی کوئی کمی ہو تو خرابی ہوتی ہے. دین یو نیڈ سم تھنگ ایکسٹرنل. اگر اپنا, جیسے بہت سال پہلے آئی واز ان نیو یارک, تو ایک بندہ جو ہے وہ لمو چلاتا تھا, بہت لمو سروس, تو وہ بڑا ایکٹیو سا رہتا تھا. تو میں نے کہا یار تم اتنے ایکٹیو کہتے, کہتا ہے آئی ہیو گاٹ اے نیچرل ہائی. نیچرل ہائی ہے میری. وہ شاید مجھے بتانا چاہ رہا تھا کہ میں بائی پولر ہوں, اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا. تو نیچرل ہائی مطلب اگر ٹو مچ ہائی ہیں آپ اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ مینیا میں ہو, ہائپو مینیا میں ہو. اگر نسوار بندہ پسند کرے تو بری ہے, اگر نسوار سے اپنے آپ کو ایبسٹیننٹ رکھ سکے, روک سکے, تو پھر اچھی ہے. نہیں اچھی نہیں, ان سے پوچھیں سر جی آپ مجھے بتائیں آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آپ کو کوئی مینک فیز آتا ہے؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہے؟ دیکھیے مینیا میں کیا ہوتا ہے, آپ جب موٹر وے پہ جاتے ہیں تو آپ کو جو فاسٹ لین ہے, فاسٹ لین, اس میں کتنی سپیڈ تک گاڑی چلانے کی اجازت ہے؟ 120 کلومیٹرز پر آور. دس از گڈ. اگر کوئی بندہ اس لین میں 200 کلومیٹر پہ چلائے تو کیا خیال ہے, اس کا چلان کٹنا چاہیے کہ نہیں؟ کٹنا چاہیے. جب کوئی شخص جو ہے 120 کلومیٹرز تک اپنا موڈ مزاج رکھتا ہے تو دیٹ از ایبسلوٹلی فائن, رائٹ. مگر جب وہ اپنی گاڑی کو یہ سمجھے کہ یہ ایک جہاز ہے, فرتے جذبات سے مخمور ہو کے وہ اڑنے کی کوشش کرے, تو دیٹ از بیڈ. اب آپ مجھے بتائیں, اسپیڈ تھرلز بٹ کلز, یہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے نا, وہ وہیں پہ موٹر وے پہ لکھا ہوا. تو ہمیں اپنی باؤنڈریز پہچاننی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیز ہم جس فیز میں ہیں, جیسے میں نے اس لڑکے کا بتایا کہ میں اس کو پوچھتا تھا کہ یار کیوں خوش ہو, کہتا تھا آئی ہیو گاٹ مائی نیچرل ہائی. تو مجھے اسی وقت لگ گیا پتا کہ یار اس کے ساتھ کچھ, ویسے اس وقت نہیں پتا لگا تھا بیکاز آئی واز ٹو ینگ اینڈ نائیو, آئی ڈidn't نو. موڈ کا آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے میں نے یہ مثال دی ہے کہ ایک ود ان سرٹن لمٹ, آپ یوں سمجھیں کہ اگر کسی کا موڈ جو ہے, ہم اسکیل ایک بنا لیتے ہیں. سو اف دا موڈ, نارمل موڈ, ایک اسکیل بنائیں اور اسکیل ہے فرام 0 to 10, اوکے, 5 being the normal mood, balanced mood. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک زندہ آدمی جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی اوور دا پیریڈ آف دا ڈے کوئی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس سے اس کے موڈ کے اوپر کچھ برا فلکچویشن آ سکتی ہے. جو شخص اپنا موڈ مینج کر سکتا ہے, 5 پہ آپ کا موڈ اگر نیچے جا رہا ہے, سم تھنگ بیڈ ہیپنڈ, سم تھنگ دیٹ بگڈ یو, ڈونٹ گیٹ ایکسائٹیڈ, ڈونٹ گیٹ اریٹیبل, ڈونٹ گیٹ اینگری, اوکے. اور آپ نے 5 کے ارد گرد موڈ رکھنا ہے. جیسے اگر کوئی بیڈ ایونٹ ہوا ہے, سم تھنگ بیڈ ہیز ہیپنڈ, تو آبویسلی 4.5 پہ چلے جائیں گے. سم تھنگ میجر ہیز ہیپنڈ, کوئی پوری چیز خدا نخواستہ ہوئی ہے. ہماری زندگی ہے نا, ہم نہیں بتا سکتے کہ آج کیا واقعہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. الحمدللہ روزانہ نہیں ہوتے گڑبڑ, مگر پاسبل تو ہے نا. تو اگر کوئی بہت ایسی چیز ہو گئی تو آپ 4 پہ چلے جاتے ہیں, رائٹ. تو
یہ سمجھیں کہ 4 تک چلے جانا، 5 سے 4 تک، جیسے گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو کبھی آپ اس کو فاسٹ لین میں لے آتے ہیں، کبھی سیکنڈ لین میں لاتے ہیں. پیچھے اگر آپ کو کوئی بیپ بیپ کر رہا ہے تو آپ جگہ اس کو دیتے ہیں، لیٹ ہم اوور ٹیک. تو آپ کبھی سلو اینڈ فاسٹ کرتے رہتے ہیں نا، گیئرس شفٹنگ گاڑی کی آٹومیٹک خود ہوتی رہتی ہے. سو آپ کا موڈ بھی جو ہے وہ اگر ایسے 4 تک آ جائے اٹ از اوکے، بٹ یو مسٹ ہیو این انسائٹ. اب میٹا کوگنیشن کیوں اپنا ولید میٹا کوگنیشن بھول گئے نا؟ جب تک آپ ایکٹیو پارٹیسپیشن کریں گے تب تک آپ کے ریلیپس کرنے کے چانسز منیمائز ہو جائیں گے. جب آپ جو ہے بس خانہ پوری کے چکر میں آئیں گے تو خرابی ہو سکتی ہے. اگر کوئی بندہ 3 پہ رہے تو یہ کیا ہے؟ لو موڈ، فرسٹریشن، بورڈم، لو موڈ. اور اگر کوئی ہوپ لیس ہو جائے، ہوپ لیس، ہیلپ لیس اینڈ ورتھ لیس، یعنی اس کو یہ لگے کہ مجھے آگے کوئی امید نہیں ہے اور میں بے بس ہوں اور میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی وقت نہیں، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، تو دیٹ از ڈپریشن. تو یہ آپ سمجھیں کہ وہ 2 یا 1 پہ آ گیا، تو دیٹ از اے بیڈ نیوز. مطلب ٹریفک ہے اور اس میں آپ کی گاڑی رک گئی ہے یا رینگ رینگ کے چل رہے، پیچھے کو پاں پیں پوں پاں ہو رہی ہے، تو آپ کا تو مسئلہ خراب ہو گیا نا. جو ٹریفک میں جو بھی اسپیڈ ہے، جس لین میں آپ ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے نا. ٹو کیپ یور موڈ گڈ، ون وے یو کین ہیلپ یور سیلف از تھرو ہیومر. اگر آپ کا موڈ لو ہے، ہیلو، اگر موڈ لو ہے اور وہ اتنا لو ہو گیا ہے کہ آپ فرسٹریٹڈ ہیں یا بورڈم میں ہیں، بور ہو رہے ہیں، کہتے ہیں نا میں بور ہوں، میں بور ہو رہا ہوں، بیڈ نیوز. کیونکہ جب آپ کا موڈ جو ہے وہ بہت زیادہ لو ہوگا تو یو پروبیبلی نیڈ سم چینج ان یور روٹین، some change in your routine, or you probably need some bunties, medication, or you might resort to the drugs to fix your mood. So the best thing is beware. Metacognition. What is metacognition, anyone? Thinking about what you're thinking, looking inside. What am I thinking? How am I feeling? اور ہم اس کو بھی ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کر لیں گے کہ تھنکنگ کا فیلنگ سے کیا تعلق ہوتا ہے. ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ اگر لیول ہم نے گراف بنایا ہے اور 5 جو ہے دیٹ بینگ اے نارمل، سو دا مور یو گو ڈاؤن، لائک 1 پہ اگر آپ پہنچے ہوئے ہیں تو یو وے ڈاؤن. سو ہاؤ ٹو کم بیک اپ؟ maybe consider what have you been thinking. Were you thinking some negative appraisals, hostility, blame game? Negative thinking. Negative thinking is a trap. What is a trap? Negative thinking is a trap that makes you go down the spiral. So look inwards, 1. Number 2, اگر آپ نے لو موڈ سے اوپر آنا ہے، باہر نکلنا ہے، تو ایک تو آپ دیکھیں، سوچیں کہ میری تھنکنگ کیا ہے، سوچ کیا چل رہی ہے. اپنے موڈ کو نیچے سے اوپر لفٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ میٹا کوگنیشن. تو ایک تو آپ اپنے متعلق تھوڑا سا دیکھیں کہ موڈ خراب کیوں جی بھائی صاحب. اگر بندے کا موڈ خراب ہو تو اس کا کیا دل کرتا ہے کہ یا تو دنیا غائب ہو جائے یا میں وہاں سے غائب ہو جاؤں. اگر آپ کا موڈ لو ہے، ایک تو آپ اپنے انورڈز دیکھتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے ان کی نبض چیک کی تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ہے موڈ لو کیوں ہے. کہیں آپ کی روٹینز تو ڈسٹرب نہیں ہے. A major reason for bad mood is when you are not sleeping adequately at night. جو ہی آپ کا موڈ خراب ہونا شروع ہو, the first thing you should look at is what time do I sleep.
سمپل سا یہ ہے کہ عدنان صاحب رات کو سونے کی کتنی افادیت ہے؟ اگر ہم جلدی سونا اور اٹھنا شاتاب دیتا ہے عقل و دولت کو تاب. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. One is sleep. Number two, اگر آپ صبح اٹھ کے اپنا ناشتہ نہیں کرتے, you miss your ناشتہ. کون سے دن ہوتے ہیں جب آپ کا ناشتہ کرنے کو دل نہیں کرتا صبح؟ گڈ ڈیز اور بیڈ ڈیز. سو آپ نے اپنے دن کو کک سٹارٹ دینے کی بجائے, اچھا سٹارٹ دینے کی بجائے صبح ناشتہ ہی نہیں کیا. تو آپ فوراً یہ دیکھیں کہ میرا موڈ اگر خراب ہے تو میں ہنگری تو نہیں ہوں, میں بڈاپیسٹ تو نہیں ہوں. تو یہ 4 چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں, چیک لسٹ کر لیں کہ یہ موڈ خراب ہونے کی ان میں سے کون سی وجہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو موڈ خراب ہے اس میں کیٹیگری کون سی ہے آپ کی. اچھا آپ کو پتا ہے ایک ہنگری ہوتا ہے, ایک ہینگری بھی ہوتا ہے. جب انسان کو بھوک بھی لگی ہو اور غصہ بھی چڑھا ہو, وہ ہے ہینگری. تو آپ میں سے جتنے بھی لوگ صبح کا ناشتہ ڈیلے کرتے ہیں یا مس کرتے ہیں, علی امجد صاحب آپ تو نہیں ناشتہ ڈیلے کرتے؟ گڈ. تو جب بھی ناشتہ صبح آپ اپنا وقاص عباس صاحب ناشتہ کرتے ہیں نا, اور اینگر جو ہے وہ تو موڈ مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ اینگر آپ کنٹرول میں رکھیں. غصہ کیا ہے؟ شراب کیا ہے؟ حرام. کئی دفعہ ہم بہت انٹائٹلڈ ہوتے ہیں, انٹائٹلڈ. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ویل ان ٹائم جا کے نمبر 1 پہ کھڑے ہو جائیں, مگر اس کے لیے سب سے پہلے جانا پڑے گا. اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو ڈسپلن لانا چاہیے. غصہ نہیں کرنا کہ یار مجھے تو کھانا بیڈ پہ ملنا چاہیے, مجھے تو روم سروس ملنی چاہیے, کیونکہ روم سروس تو ہوٹل میں ملتی ہے, ہاسپٹل میں تو ڈسپلن, اور ڈسپلن کے لیے ہمیں ان ٹائم جا کے کھڑا ہونا چاہیے. جب لائن میں انتظار کھانے کا کرنا پڑے, اپنے جذبات کو مینج کریں, موڈ کو مینج کریں, یا پہلے سے آ کے کھڑے ہوں. کمپلائنس از دی نیم آف دی گیم. گیو کمپلائنس. سب سے پہلے کیا تھا؟ ایکسپٹ کریں, سچویشن کو کریں ایکسپٹ, بیماری کو کریں ایکسپٹ, سیزن کو ایکسپٹ کریں, غلطی کو ایکسپٹ کریں, اور پھر اس کے بعد کیا کرنے؟ ایکسپٹ کرنے کے بعد سرنڈر کر دیا. گڈ. اور اس کے بعد جو ہے کمپلائنٹ ہو جائیں, کمپلائنٹ, اور اس کے بعد کیا ہو جائیں؟ ٹرانسپیرنٹ. کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو ایک سائڈ نوٹ تھا. بٹ کمنگ بیک ٹو دی موڈ, فوڈ اینڈ موڈ, ڈو دے ہیو اینی کنیکشن؟ فوڈ اینڈ موڈ کنیکشن اسٹرانگ. جب بندے کا موڈ خراب ہوتا ہے تو کئی لوگ جو ہے وہ امتحانوں سے پہلے زیادہ کھانا ایموشنل ایٹنگ کرتے ہیں, کچھ لوگ سٹریس میں زیادہ کھاتے ہیں, کچھ لوگ بالکل کھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں. سو فوڈ اینڈ موڈ ہیو اے گریٹ کنیکشن. یہ آپ نے ایک چیک لسٹ بنا لینی ہے کہ میں نے نیند پوری کی ہے, میں نے کھانا وقت پہ کھایا ہے, میرے ذہن میں کیا خیالات چل رہے ہیں. نیگیٹو خیالات چلیں گے تو نیگیٹو سوچیں آئیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہم نیگیٹو تھاٹس سوچتے ہیں تو وہ ٹرانسمٹ بھی ہوتے ہیں. We transmit negative thoughts, and what we transmit comes back. It's called karma. Have you heard about the karma? What we send, so shall we receive. So what's the use of thinking negatively? آپ نے کبھی نیگیٹو سوچا, کبھی کسی کو بلیم کیا فار یور ڈوئنگس, فار ویئر یو آر؟
مگر آپ نے وہ جو ایک سائیکل ہے وشیس سائیکل دی ڈاؤنورڈ اسپائرل اس کو بریک کرنا ہے. سو بریک کہاں سے کرنا ہے کہ راجا صاحب نیگیٹو سوچنا بند, نیگیٹو سوچنے کی دکان. کیوں سر جی؟ وہ گٹر تو نہیں کھلا ہوگا, وہ جو سلاخیں ہیں اس کی گیٹ کی وہ تو نہیں لگ جائیں گی, یہ کوئی چوٹ تو نہیں لگ جائے گی. آل دی نیگیٹو تھنگس. ہاں, سپرسٹیشیس ہونا اور نیگیٹو ٹرین آف تھاٹس چلا دینا. Sure train checking down the track. Got to travel on. Enough about downward spiral. Now let's talk about mood at 6. 6 پہ اگر موڈ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا ہیپی, تو کوئی اچھا واقعہ آیا, مطلب پتہ چلا ہے کہ لو جی آج میرے صرف کتنے دن رہ گئے ہیں, 4 دن رہ گئے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کوئی اچھی خبر ملی, anything good. مثال کے طور پہ your wife is here. Now that's a good news. تو آپ تھوڑا سا ایلیویٹڈ ہو گئے, تھوڑا اچھا محسوس کرنے لگے, 6 پہ آ گئے. جب کوئی بہت ہائی موڈ میں ہو تو دیٹ از لائک somebody driving at 200 kilometers per hour on Mehran, feeling as if this is a Ferrari. High mania, full blown. لڑائی, اگریشن, نیند کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ڈرگز, رسک ٹیکنگ بیہیویئرز. آپ کو کوئی موڈ کا گراف سمجھ میں آیا کہ لو کین بی لو اینڈ ہائی کین بی ہائی. اٹس لائک اوور اسپیڈنگ. اوور اسپیڈنگ پہ کیا ملتا ہے؟ ٹکٹ. اگر کوئی ہائی موڈ میں ہو اور وہ کوئی 2-4 پیگ لگا لے, ساتھ میں کوئی پلز پاپ کر لے اور ساتھ میں کوئی ویڈ کا ایک لگا لے, تو کیا ہو سکتا ہے؟ ایکسیڈنٹ. اور ایکسیڈنٹ کین بی, I mean if it is not fatal, luckily کوئی ماں نے دعا کر دی, کوئی, مگر it can have serious consequences, right or wrong. تو آپ سمجھیں کہ کیوں سر, آپ بتائیے, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے نا خطرناک والا, ویری ہائی چانس. آپ کو گراف سمجھ آ گیا موڈ کا, اور موڈ کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے؟ ڈرگز سے موڈ, جو کئی ایسی ڈرگز ہیں جس سے موڈ ایلیویٹ ہو جاتا ہے, اسٹیمولینٹس, اور اس میں جو ہے پھر آپ سے غلطیاں بڑھ جاتی ہیں. اور اٹ کوڈ بی بائی پولر ڈس آرڈر, اٹ کوڈ بی ہائپومینیا, اٹ کوڈ بی مینیا. سو اپنی میڈیسن نہیں ڈیلے کرنی اور چھوڑنی بھی نہیں ہے. میڈیسن کا کور ملا ہوا ہے. جب آپ کے ساتھ میڈیسن کا کور ہٹا لیا جاتا ہے تو آپ کتنے فٹ کی بلندی پہ جا کے پیراشوٹ کے بغیر چھلانگ لگا دیتے ہیں؟ 35,000 فٹ کی بلندی سے بغیر پیراشوٹ کے چھلانگ لگا دیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ نے میڈیکیشن کم کرنی ہے تو پھر نیند کا خیال رکھیں, کھانے پینے کا خیال رکھیں, واک کریں, ایکسرسائز کریں, پانی زیادہ پئیں. Exercise like deep breathing, meditation, yoga, walk, jog, keep yourself fit. Medication اور پانی زیادہ, detox, natural detox. Fundamentals, back to brilliant basics. Sleep, eat. Sleep, eat, drink and be merry, for tomorrow shall be another day. ہم جو بھی ہمارے عقیدے ہوتے ہیں نا, ہمارے جو بھی عقیدے ہوتے ہیں, میں ٹھیک ہو جاؤں گا, میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں, God is on my side, the universe is on my side, the people around me, my family is on my side, I am taken care of, I am a responsible person. یہ اگر آپ کے عقیدے ہیں, گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری, اگر آپ کی یہ عقیدے ہیں تو ان سے آپ کی سوچ کیسی ہوگی؟ مثبت. اور اگر سوچ مثبت ہوگی تو جذبات کیسے ہوں گے؟ لیول 5 پہ رہیں گے یا 5.5 6 پہ رہیں گے؟ ٹھیک ہو گیا.
اور اگر آپ کی مثبت جذبات مثبت ہوں گے, سوچ مثبت ہوگی, تو آپ کے جسم میں سمٹمز کیسے ہوں گے, فیلنگ کیسی ہوگی. سو فیلنگ از گڈ, سمٹمز آر گڈ, اور آپ کا کوئی کام پہ کرنے کو جی چاہے گا یا نہیں چاہے گا, چاہے گا. اور کام کرنے کو جو جی چاہے گا تو آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا, ایٹیٹیوڈ با اخلاق ہوگا, اچھا ہوگا, پازیٹیو ہوگا. اور جب آپ کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہوگا تو انوائرمنٹ سے آپ کا انٹریکشن کیسا ہوگا, سو بہترین ہو گیا. پھر تو نہیں دل کرے گا کہ ہم کوئی لٹیگیشن میں جائیں یا ہم کوئی پرچی سسٹم کریں. تو سٹارٹ کہاں سے ہوا, کہاں سے, عقیدے سے. کہ آپ کے عقائد کیا ہیں, آپ کے بلیفز کیا ہیں, آپ کی ایمانیات کیا ہیں, آپ کے پیراڈائمز کیا ہیں. God is great, the universe is on my side, people are on my side. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو لگے نہیں یہ فیملی بھی میری خراب ہے, میرے سب لوگ خلاف ہیں, آپ کے عقیدے جو ہیں they are the driving force. وہ آپ کا سافٹ ویئر ہے. اگر سافٹ ویئر کرپٹ ہو گیا تو سارا ستیہ ناش ہو جائے گا. تو آپ کا سافٹ ویئر کیا ہے, آپ کے عقائد, آپ کے پیراڈائمز, اور ان کی بیس پہ آپ کے تھاٹس کیسے چلیں گے. If your paradigms are good, I can have a sober life, a life without drugs, sleeping right, waking up right, having good relations with my kith and kin, eating right, sleeping right, good relations. Then how will you think? Good, positive. اور اگر تھنکنگ پازیٹیو ہوگی تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا عبد الرحمان, پازیٹیو تھنکنگ کا, موڈ پازیٹیو رہے گا. اور موڈ کس چیز سے بنتا ہے, جذبات سے. یعنی جذبات جو ہیں اس کی اکائی ہیں موڈ کی. موڈ جو ہے وہ ٹوٹل کیسے موڈ میں آپ رہتے ہیں, اور جذبات جو اس وقت آپ کا جو ایک ایموشن, موڈ بیلنس رہے گا اگر آپ کے عقائد درست ہوں گے. اگر آپ کو پتا ہوگا کہ جو کائنات ہے وہ آپ کی طرف ہے, آپ کی وائبز جو ہیں وہ اچھی ہیں, آپ کے گھر والے آپ کی مددگار ہیں, اور اگر آپ کی پوری ایک سوچ صحیح ہوگی تو آپ کو منزل بھی, آپ کو اگر آپ بھاگ کے ایک ٹرین میں گھسے ہیں اور آپ نے غور نہیں کیا کہ ٹرین کون سی تھی, اور آپ آخری مومنٹ میں بھاگم بھاگ پہنچے ہیں, اور آپ پشاور جانا چاہتے ہیں, پشاور جانا چاہتے ہیں, اور جب آپ وہاں پہ جو ہے پوچھتے ہیں جو باقی مسافر ہوتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, اور آپ جا کے اوپر کی برتھ میں بیٹھ جاتے ہیں. ٹرین میں برتھس ہوتی ہیں نا, اوپر کی برتھ میں بیٹھ جاتے ہیں, اور آپ نیچے کی برتھ والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی ہم جا رہے ہیں کراچی. کہتے ہیں کتنی ترقی کر گئے زمانہ, دیکھیں اوپر کی برتھ میں بیٹھا ہوں, میں پشاور جا رہا ہوں, نیچے والے کراچی جا رہے ہیں. تو یہاں پہ غلطی کہاں ہے, عقیدوں کی. عقائد غلط ہیں, جلدی پڑی ہوئی ہے. اگر ہم وقت پہ نکلتے تو یہ خطا نہ کھاتے. تو آئی تھنک کہ موڈ کا کنیکشن, آپ کو کوئی موڈ کے پرابلمز ہیں کیونکہ میٹا کوگنیشن کی کمی ہے. تو پیراڈائمز خراب تو تھاٹس خراب, تھاٹس خراب تو ایموشنز خراب, ایموشنز خراب تو موڈ خراب, موڈ خراب تو فیلنگز خراب, فیلنگز خراب سمٹمز خراب, سمٹمز خراب. اور اگر وہ سب خراب تو آپ کا انٹریکشن, بہیویئر, رویہ خراب. اور اگر بہیویئر خراب تو لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب. تو یہ کیا ہے, ڈاؤن ورڈ اسپائرل, ڈاؤن دی ڈرین. اور اگر اس کو الٹا کر لیں تو جب آپ 6 پہ پہنچ جائیں, 6:30 پہ پہنچ جائیں, تو پھر بریک شاپ, پھر بریک لگائیں تاکہ کہیں آپ اوور شوٹ نہ کر جائیں 7, 7:30. کیونکہ کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے موڈ کو جب اپ کرتے ہیں ڈرگ سے تو وہ غلطی کر جاتے ہیں.
اوور شوٹ کر جاتے ہیں. تو ڈونٹ ڈپینڈ آن ڈرگس ٹو میک یور موڈ گڈ. You should have a natural high. And in order to have a natural high, you should have a balanced neurotransmitters and hormones. And in order to have balanced neurotransmitters and hormones, you should sleep right, eat right, exercise, walk, water. You got it? Good afternoon, sir. گڈ آفٹرنون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.